بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، کاروبار بھی اکٹھا چل رہا ہوتا ہے، کمانے والے بھی بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، والد بھی اکٹھے ہوتے ہیں، گزارا چل رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو بے ایمانی کی سوجنے لگتی ہے کہ چلتے چلتے پیسہ جو ہے خود کیش کرنے لگ جانا، کہ جیب کے اندر ڈالنے لگ جانا یا اپنے الگ اکاؤنٹ کھلوا لینا. یہ مسئلہ کا مسئلہ بھی ہے اور اخلاقی بری حرکت بھی ہے. جب ایک مشترکہ کاروبار ہے تو اس کا پرافٹ، اس کا منافع، اس کا فائدہ، اس کا نقصان بھی مشترکہ ہوگا. یہ کیا ہے کہ کاروبار مشترکہ ہے لیکن ایک بھائی جو ہے اپنی جیب بھرنے کے لیے یا اپنا کھاتا الگ کھلوا لے کہ یہ میرا الگ ہے، تو کبھی بھی یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ جب اکٹھا کاروبار ہے تو تقسیم بھی اکٹھی ہوگی. اور اسی طریقے سے ملتا جلتا یہ کام چلتے چلتے یہ کہہ دینا یہ میرے فلاں بیٹے کا ہے، یہ پیسے میرے فلاں بیٹے کے خرچی کے ہیں، یہ اس کا ہو گیا، یہ اس کا ہو گیا، یہ میری گھر والی کا ہو گیا، یہ فلانے کا ہو گیا، یہ فلانے کا. اور اسی طریقے سے تیسرا ملتا جلتا مسئلہ کہ چیز تو ٹھیک ہے تیسرے بندے کی ہے، کہ جس کی مثال کے طور پر گھر والی کی ہے، لیکن اس کا جو خرچہ ہے درمیان سے مشترکہ سے نکالتے رہنا. پرافٹ لے گی بھابھی، پرافٹ لے گی گھر والی، لیکن بجلی کا خرچہ مشترکہ میٹر میں سے، اس کا بل بھریں گے مشترکہ میں سے، تو یہ ناجائز ہے، قطعاً غلط ہے. یہ اس طریقے سے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے راستے تلاش کرنا یہ چیز نامناسب ہے، غلط ہے. اپنے لیے خالص حلال تلاش کریں، خالص حلال کھاؤ. جب تم نے پرافٹ لینا ہے تو اس پر خرچہ بھی تمہارا ہونا چاہیے نا. بجلی ہو مشترکہ، پرافٹ جائے اکیلے تمہاری جیب کے اندر، کہاں کا اصول ہے؟ کیا اس طریقے سے کوئی اور آدمی تمہارا دوست ہو تمہارے خرچے پہ وہ پرافٹ اپنی جیب میں ڈالتا جائے تو کیا ٹھیک ہوگا؟ جس طرح یہ ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح مشترکہ کاروبار میں سے کسی بھی انداز سے الگ کرتے رہنا یہ طریقہ درست نہیں ہے جب تک کہ الگ خرچہ نہ ہو. خرچہ بھی کرو اپنا، پھر اس سے آپ پرافٹ لے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی مکمل تفصیل بتا کر پھر متعلقہ کسی عالم سے، ماہر عالم سے پوچھ کر پھر مسئلے کو حل کریں. ورنہ اپنے رزق کو خواہ مخواہ کا مشکوک کرنا، حرام کرنا، ناجائز کرنا یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور حرام ہے. اللہ نے کئی رسولوں کو فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو، اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. حلال کا تعلق اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے گاڑی کے لیے خالص پیٹرول، اگر پیٹرول 2 نمبر ہوگا تو گاڑی کا انجن کل کا خراب ہوتا آج خراب ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے حرام یا مشکوک روزی سے انسان کے جو اخلاقیات ہوتی ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتی ہیں اور برائی کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.